ایک مرتبہ ایک یہودی جو تورات کا بہت بڑا عالم تھا تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میں نے عرب کے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ سرزمین عرب میں آپ سے بڑا اور کوئی عالم موجود ہی نہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ اس وقت ساری زمین پہ ہی مجھ سے بڑا اور کوئی عالم موجود ہی نہیں، اور یہ جو علم میرے پاس موجود ہے تو یہ علم مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، اور یہ علم اللہ کے رسول کو خود اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، تو پھر ٹھیک ہے، آج میں آپ سے ایک ایسا عجیب و غریب سوال کروں گا کہ اگر آپ نے مجھے میرے اس سوال کا صحیح اور عقل مندانہ جواب دے دیا تو میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا، اگر آپ نے مجھے میرے اس سوال کا صحیح جواب نہیں دیا تو پھر یقیناً آپ کے نبی کا دین ایک جھوٹا دین ہے۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر اس زمین پر سب سے پہلا خون کا قطرہ کس کا گرا تھا؟ تو حضرت علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو پھر جان لو کہ تم قوم یہود یہ سمجھتے ہو کہ جب آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حابیل کے قتل ہونے کے بعد اس کے جسم سے جو خون کا قطرہ اس زمین پر گرا تھا تو وہی خون کا قطرہ سب سے پہلے اس زمین پر گرا تھا۔ حالانکہ اے بندہ خدا، تم یہودیوں کی یہ بات 100% غلط ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، اگر ہم قوم یہود کی یہ بات غلط ہے تو پھر اس زمین پر سب سے پہلے خون کا قطرہ کس کا گرا تھا؟ تو حضرت علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو پھر اب جان لو کہ اس زمین پر جو سب سے پہلے خون کا قطرہ گرا تھا تو وہ خون کا قطرہ آدم کی زوجہ حضرت بی بی حوا کے خون کا قطرہ گرا تھا، کیونکہ جب حضرت حوا نے اپنے سب سے پہلے بیٹے حضرت حابیل کو جنم دیا تو جنم دینے کے بعد آپ کے جسم سے جو خون نفاس کا پہلا قطرہ اس زمین پہ گرا تھا تو وہی خون کا قطرہ اس زمین پر سب سے پہلے گرا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ نفاس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے وہ خون جو عورت کے جسم سے بچہ پیدا ہونے کے بعد نکلتا ہے، ایسے خون کو خون نفاس کہتے ہیں۔ بس پھر اب جیسے ہی اس یہودی نے یہ دیکھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے تو اس کے سوال کا صحیح اور عقل مندانہ جواب دے دیا تو پھر وہ یہودی بھی کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔